بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء آیت نمبر 7۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال محترم سامعین، ابھی لفظی ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ للرجال مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما من سے، ما وہ جو، مما اس میں سے جو، ترکا چھوڑا، والدین نے، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں نے، وللنساء اور للنساء عورتوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما من سے، ما اس سے، مما اس میں سے، ترکا چھوڑا ہے، الوالدانی والدین نے، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں نے، مما من کے معنی سے اور ما کے معنی وہ جو، یعنی جو، مما اس میں سے جو، قل تھوڑا ہو، منہ اس میں سے یعنی ترکہ میں سے، او کثر او یا کثر زیادہ ہوں، نصیباً یہ کہ حصہ ہے، مفروضہ جو مقرر کیا ہوا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہوگا، مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے میراث کا حکم بیان کیا ہے۔ میراث اس مال کو کہتے ہیں جو ایک آدمی کے انتقال کے بعد اس کے ترکہ میں سے، یعنی جو مال اس نے چھوڑا ہے اس میں سے اس کے ورثاء کو دیا جائے، اس کو میراث کہتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں مرنے والے کی میراث مرد جو بالغ بڑے مرد ہے وہ تو لے لیتے تھے، لیکن خواتین کو ان میں سے حصہ نہیں دیتے تھے، اور اسی طرح مرنے والے کے جو نابالغ رشتہ دار ہے، حقدار ہے، ان کو بھی نہیں دیتے تھے، بلکہ مرنے والے کے جو بھائی ہے وہی سارے مال پر قبضہ کر لیتے تھے اور خود سارا ہڑپ کر جاتے تھے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے میراث کا حکم بیان کیا ہے کہ مرنے والا جو مال چھوڑے، چاہے مرنے والا وہ کسی کا والد ہو یا اس کی والدہ ہو یا اس کے قریبی رشتہ دار ہوں، اور جو پیچھے رہنے والے ورثاء ہے وہ حقدار بھی بنتے ہوں تو ان کو حق ملے گا، اگر مرد ہے تو ان کو بھی حق ملے گا، اور اگر عورتیں ہیں تو ان کو بھی حق ملے گا۔ ان کو میراث سے محروم کرنا خواتین کو یا نابالغ بچوں کو یہ جائز نہیں ہے۔ نصیبا مفروضہ، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مقرر ہے، یہ ان کا حق ہے، ان کو دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی انہوں نہیں دے گا تو وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے اور حرام مال پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر تو اجمالاً حصہ بیان کیا ہے کہ مردوں کو بھی ملے گا اور عورتوں کو بھی ملے گا،
اور اس سے اگلی آیتیں آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے مردوں کے حصے کو بھی بیان کیا ہے، کن کو کتنا ملے گا، اور خواتین کے حصوں کو بھی بیان کیا ہے کہ میراث میں سے خواتین کو کتنا ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔